یہ جو سامنے جو مسجد ہے نا اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں، اور غمامہ کا مطلب ہوتا ہے بارش کا، بادل کی بارش کا۔ تو پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، جو ابھی مدینہ ہم کہہ رہے ہیں نا، تو پہلے اس کو یثرب کہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں بھی یہاں بہت قحط سالی، خشک سالی اور بہت ساری یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا شہر، تو لوگ بہت بیمار رہتے تھے یہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، لوگوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس شہر میں بارش دے۔ بارش بالکل ہی نہیں ہوتا تھا، کبھی ہوا ہی نہیں تھا بالکل بارش مدینے میں۔ یہ شہر تھا، تو شہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر یہاں آئے، اور مستحب بھی یہی ہے کہ بارش کی دعا شہر سے باہر نکل کے کیا جائے، سالی آ جائے، بارش آ جائے، تو صلاۃ الاستسقاء کی نماز اس کو کہتے ہیں، ہے نا مولانا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور اللہ سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد اتنی بارش ہوئی یہاں پہ مدینے میں، بارش ایسی ہوئی کہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ یثرب میں بارش ہوئی ہے، اور دور دراز کے جو لوگ تھے، جہاں 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ یہاں آ گئے، کیونکہ پانی ہے تو سب کچھ ہے، جہاں پانی ہے وہاں پرندے آئیں گے، چرندے رہیں گے، جانور رہیں گے، ضرورت کی چیزیں پوری ہوگی۔ اس کے بعد سے اس شہر کی آبادی بڑھ گئی، سب جگہ سے لوگ آ کے یہاں بسنا شروع کر دیے، یہاں آباد ہونا شروع کر دیے، اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مدینہ ہے، خیر کا شہر ہے، نفع کا شہر ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا، اور یثرب بیماری کا شہر ہے۔ تو اس کی جگہ یہ جو ہے مسجد بہت تاریخی اور پرانی مسجد ہے۔ اس کو حضور کے وقت یہ مسجد نہیں ہے، اس کو حکومت جو تھی خلافت عثمانیہ، جس کو آٹومن امپائر کہتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو بنایا ہے، لیکن یہ بھی مسجد بتاتے ہیں تقریباً 350 سال سے زائد کی پرانی ہے۔ یہ کھلی ہوئی ہے، مرد بالکل سیدھا جو دروازہ ہے نا اس میں داخل ہوگا، صرف دیکھ لیں گے، زیارت کر لیں گے، عصر کے بعد کے وقت نفل کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی کوئی برکتی نہیں ہے، تاریخی جگہ ہے، عورتیں ادھر سے جا کے اندر زیارت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہم قریب میں جائیں گے۔ اور ادھر جو مسجد ہے اس کو مسجد ابو بکر کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ عید کی نماز بھی جو ہے نا شہر سے باہر جا کے پڑھی جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ عید کی نماز ادا کی تھی 2 سال اپنے خلافت کے زمانے، عید اور بقرعید کی اس جگہ آ کر، تو ان کی یاد میں یہ مسجد ابو بکر صدیق بنی یہ مسجد۔ ابھی ہم چلیں گے، اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسجدوں میں بھی جماعت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ یہ ہم نے جو مسجد ہے نا اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں، اور غمامہ کا مطلب ہوتا ہے بارش کا، بادل کی بارش کا۔ تو پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، جو ابھی مدینہ ہم کہہ رہے ہیں نا، تو پہلے اس کو یثرب کہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں بھی یہاں بہت قحط سالی، خشک سالی اور بہت ساری یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا شہر، تو لوگ بہت بیمار رہتے تھے یہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، لوگوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس شہر میں بارش دے۔ بارش بالکل ہی نہیں ہوتا تھا، کبھی ہوا ہی نہیں تھا بالکل بارش مدینے میں۔ یہ شہر تھا، تو شہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر یہاں آئے، اور مستحب بھی یہی ہے کہ بارش کی دعا شہر سے باہر نکل کے کیا جائے، سالی آ جائے، بارش آ جائے، تو صلاۃ الاستسقاء کی نماز اس کو کہتے ہیں، ہے نا مولانا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور اللہ سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد اتنی بارش ہوئی یہاں پہ مدینے میں، بارش ایسی ہوئی کہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ یثرب میں بارش ہوئی ہے، اور دور دراز کے جو لوگ تھے، جہاں 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ یہاں آ گئے، کیونکہ پانی ہے تو سب کچھ ہے، جہاں پانی ہے وہاں پرندے آئیں گے، چرندے رہیں گے، جانور رہیں گے، ضرورت کی چیزیں پوری ہوگی۔ اس کے بعد سے اس شہر کی آبادی بڑھ گئی، سب جگہ سے لوگ آ کے یہاں بسنا شروع کر دیے، یہاں آباد ہونا شروع کر دیے، اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مدینہ ہے، خیر کا شہر ہے، نفع کا شہر ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا، اور یثرب بیماری کا شہر ہے۔ تو اس کی جگہ یہ جو ہے مسجد بہت تاریخی اور پرانی مسجد ہے۔ اس کو حضور کے وقت یہ مسجد نہیں ہے، اس
इसको तुर्क हुकूमत जो थी ना खिलाफत उस्मानिया, जिसको ऑटोमन अम्पायर कहते हैं, उन लोगों ने इसको बनाया है। लेकिन ये भी मस्जिद बताते हैं तकरीबन 350 साल से जायद की पुरानी है। ये खुली हुई है, मर्द बिल्कुल सीधा जो दरवाज़ा है ना उसमें दाखिल होंगे, सिर्फ देख लेंगे, ज़ियारत कर लेंगे। असर के बाद के वक्त नफल की ज़रूरत नहीं है और ऐसी कोई बरकत ही नहीं है, तारीख़ी जगह है। औरतें इधर से जाके अंदर ज़ियारत कर सकती हैं, ठीक है ना। इंशाअल्लाह हम करीब में जाएंगे। और इधर जो मस्जिद है इसको मस्जिद अबू बकर कहते हैं। इसकी तारीख ये है कि तो ईद की नमाज भी जो है ना शहर से बाहर जाके पढ़ी जाती है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जगह ईद की नमाज अदा की थी 2 साल अपने खिलाफत के ज़माने में, ईद और बकरीद की इस जगह आकर। तो उनके याद में ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक बनी ये मस्जिद। अभी हम चलेंगे, अंदर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिदों में भी जमात होती है, नमाज होती है। ये इसकी तारीख ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने थे, मौलाना कहाँ है? जो लोग तारीख़ इस्लाम जो लोग पढ़े हैं उनको तारीख़ मालूम है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद आपस में मुसलमानों में एक इंतशार पैदा हो गया था कि कौन खलीफा बने। तो अक्सर लोग हज़रत अली के ही कायल थे और वो उसके मुस्तहिक भी थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बैत हुई थी ना चंद सहाबा, फिर बाद में धीरे धीरे इस मकाम पे हुई थी। शहर से बाहर का हिस्सा था, शहर में बहुत खलफशार इंतशार, मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। हज़रत उस्मान को शहीद करने में भी कुछ मुसलमानों उसमें शामिल हो गए थे, कुछ गलतफहमी की वजह से। बिल्कुल इस जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत हुई थी। इस जगह मस्जिद बनी हुई है, इसको मस्जिद अली कहते हैं, लिखा भी है। और ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो उसमें डिटेल आता है अरबी के अंदर। लोग नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन असर के बाद हमारे यहाँ नफिल नमाज कोई नहीं है, इसलिए हम कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसके आगे हम चलते हैं, एक कब्रिस्तान है और फिर उसके आगे हम इधर से जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं वहाँ बोर्ड पे है वो बताते हुए फिर अपन चलेंगे वहाँ।